صدق اللہ العظیم۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بزرگوں نوجوانوں، دین کے پروانوں، قرآن و حدیث کے مستانوں، عزیز مسلمانوں، علماء اسلام، طلباء عظام، برادران اسلام ذی العز والاحترام، ارباب و خاص عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا ہے اور اپنے اپنے خیالات پیش کرتے ہیں اور اپنا علیحدہ نظریہ بیان کرتے ہیں۔ اختلاف کی دنیا ہے، مثل مشہور ہے کہ جتنے منہ اتنی ہی بات، یہاں تک کہ اس دنیا نے خالق الارض سماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے 2 خدا تسلیم کیے، کسی نے 3، کسی نے خیر و شر کے خدا الگ الگ مانے۔ مشرکین عرب نے 360 خدا مانے اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی اور کہہ دیا کہ 33 کروڑ خدا ہے۔ اسی طرح مذہب میں تفریق، عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، اسلام، کفر، توحید، شرک، حق و باطل، سچ اور جھوٹ کی پلیٹ فارم بن گئے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں کسی مذہب، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، عرب ہو، عجم ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ موت آئے گی۔ یقیناً ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا۔ جو دنیا میں آیا قبر کی طرف ایک دن جائے گا۔ نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ آیا جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا نہ ساقی رہا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ یہ زمین کتنے انسانوں کو کھا گئی لیکن اس نے آج تک ڈکار نہیں لی۔ پیارے مسلمانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ اس وقت آیا کہ جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے، فرشتے نے اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی کہ رب العالمین کا پیغام آ گیا اور بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے فرشتے، اللہ سے جا کر عرض کرو کہ اے اللہ، تیرا بندہ سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر کی مہلت مانگتا ہے، اور وہ اس لیے کہ ابھی آپ کے گھر کی تعمیر باقی ہے۔ وہ بادشاہ جو ہوا پر حکومت کرتا تھا، وہ بادشاہ جو پرندوں کو اپنے تابع کیے ہوئے تھا، وہ بادشاہ جو جناتوں پر اپنا حکم چلاتا تھا، وہ بادشاہ جو پوری دنیا پر بادشاہت کرتا تھا، آج زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے سلیمان علیہ السلام، بیت المقدس کا کیوں بہانہ کرتے ہو؟ تعمیر مکمل کرانا یہ کام تو ہمارا ہے۔ چنانچہ فوراً آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ قرآن کہتا ہے، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب تمہارا وقت متعین آ جائے گا تو پھر تم کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں مل سکے گی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں آ کر پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، کسی کو موت کا علم نہیں کب کہاں اور کیسے آئے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ الاجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔
قابل قدر احترام حضرات علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس باوقار اجلاس میں میرا موضوع سیرت طیبہ رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرات، آج میں اس نبی کا تذکرہ کروں گا جس نبی کی تعریف رب کائنات نے کی، جس نبی کی تعریف تمام انبیاء نے کی، جس نبی کی سیرت کو صحابہ نے بیان کیا۔ پھر میں کیوں نہ اس نبی کا تذکرہ کروں جو نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے، جو نبی تمام نبیوں کا امام ہے، جس نبی کو ختم الرسل کہا گیا، جس نبی کی خدا نے قرآن میں یوں تعریف کی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو اتنا بلند کیا کہ تیری شان سے بہتر کسی کی شان نہیں۔ ارے ہاں، میرے نبی کی شان سے بہتر کسی کی شان نہیں، میرے نبی کے ذکر سے بہتر کسی کا ذکر نہیں، میرے نبی کے چہرے سے بہتر کسی کا چہرہ نہیں، میرے نبی کے مسکرانے سے بہتر کسی کا مسکرانا نہیں، میرے نبی کی گفتگو سے بہتر کسی کی گفتگو نہیں۔ حتیٰ کہ میرا نبی جس رات میں آیا وہ رات تمام راتوں میں اعلیٰ، میرا نبی جس دن میں آیا وہ دن تمام دنوں میں اعلیٰ، میرا نبی جس مہینے میں آیا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل، میرا نبی جس زمانے میں آیا وہ زمانہ تمام زمانوں میں افضل۔ اور سنو اسلام کے غیور نوجوانوں، اگر میرا نبی مکہ میں گیا تو مکہ مقدس ہو گیا، اگر میرا نبی مدینہ میں گیا تو مدینہ افضل ہو گیا، اگر میرا نبی غار ثور میں گیا تو غار ثور کی شان بڑھ گئی، اگر میرا نبی غار حرا میں گیا تو غار حرا ایک تاریخ بن گئی۔ اور یہی نہیں، اگر میرے نبی کے قدموں میں ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا، اگر میرے نبی کے قدموں میں عمر آیا تو فاروق اعظم بن گیا، اگر میرے نبی کے قدموں میں عثمان آیا تو ذی النورین بن گیا، اگر میرے نبی کے قدموں میں علی آیا تو اسد اللہ الغالب بن گیا۔ حضرات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ میرے نبی کی شان ایسی بلند شان کہ میرا نبی ہاں کرے تو چیزیں حلال ہو جائے، میرا نبی نہ کرے تو چیزیں حرام ہو جائے، میرا نبی بولے تو حدیث بن جائے، میرا نبی مسکرائے تو جنت کے دروازے کھل جائے، میرا نبی اوپر کی جانب سر اٹھائے تو قرآن بن کر اتر آئے۔ حضرات، میرے نبی کے آنے سے پہلے چاند کو اپنی نورانیت پر ناز تھا، سورج کو اپنی تپش پر ناز تھا، ستاروں کو اپنی روشنی پر ناز تھا، لیکن جب میرا نبی آیا تو سب کے ناز ٹوٹ گئے۔ تو شاعر کہتا ہے، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ تو پھر میں کیوں نہ نثار جاؤں اس ذات اقدس پر کہ جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کا خلق تھا، شیش والی معرفت تھی، نوح والی شجاعت تھی، ابراہیم والی دوستی تھی، اسماعیل والی زبان تھی، لوط والی حکمت تھی، ایوب والا صبر تھا، داؤد والی آواز تھی، دانیال والی محبت تھی، موسیٰ والی جلالی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کیا گیا تھا۔ میرے نبی کو تو تمام پیغمبروں کے اخلاق میں غوطہ دیا گیا تھا، اسی لیے حضرت حسان بن ثابت جیسے شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ جزاک اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب الرحمن الرحیم، الحمد للہ بکرۃ واسیلا، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اصحابہ سلاما جمیلا، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء عالم وعالم الایمان الصلاۃ۔ محترم حضرات، اس حقیر سراپا تقصیر نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ ہے سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے۔ حضرات، دنیا میں بھات بھات کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں، کوئی عربی ہے، کوئی ایرانی، کوئی فرانسیسی ہے، کوئی جاپانی، کوئی چین ہے، کوئی ہندوستانی، کوئی افغانی ہے، کوئی پاکستانی۔ اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں، کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے، کسی کا کمیونسٹ، کسی کا جن سنگھ، کسی کا سوشلسٹ۔ باوجود کہ ان تمام پارٹیوں اور قوموں میں آپ ہی جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہیں، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں۔ آپ انہیں نشانیوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے یا فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے۔
یہ تو گفتگو ہی ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری نگاہوں سے گزری ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، مگر ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں جن سے ان کے وجود کا پتہ چل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی، مگر جب پتیاں ہلتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے ہوا چل رہی ہے۔ اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر کچھ علامتیں ایسی ہیں جن سے ان کے وجود کا پتہ چل جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایماندار کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ ہے چند مخصوص دن کے لیے، حج و زکوٰۃ ہے صرف دولت مندوں کے لیے، لیکن نماز ایک چیز ہے جو سال کے ہر دن میں غریب ہو یا امیر، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عالم، سب پر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلوات متعمدا فقد کفر، جس آدمی نے قصدن نماز چھوڑ دی اس نے کافروں والا عمل کیا، یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے، مرد مسلم سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر نماز چھوڑنا اس کے لیے گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج باوجود مسلمان کہلانے کے لیے ذلیل و خوار ہے، دنیا میں ذلت و رسوائی ہمارے ساتھ لگی ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہم آخرت میں بھی کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارا کام کہنا ہے، کاش کہ آپ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔